پاس یا رب تیرے حبیب کے ہم بھی ہیں امتی یا رب تیرے حبیب کے ہم بھی ہیں امتی دو گز زمین ہمیں بھی عطا کر حرم کے پاس دو گز زمین ہمیں بھی عطا کر حرم کے پاس رہتے ہیں دیکھ ساقیے کوثر حرم کے پاس ملتا ہے اس شراب کا ساغر حرم کے پاس الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں علی بصیرۃ بصیرت کے ساتھ حکمت کے ساتھ انا ومن اتبعنی یہ راستہ نہ صرف میرا یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بلکہ جو بھی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ ہمارے اوپر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک ذمہ داری تو یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو کامل اور مکمل کریں، اور دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، زندگی موت عزت ذلت ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور ساری دنیا مل کر کوئی ایسا کام کرنا چاہے جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا اور اللہ رب العزت کی طاقت اور قوت کو پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنا، یہ ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت عقل کی نعمت ہے، مگر کئی مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس عقل کو
اللہ کے پہچاننے میں استعمال نہیں کرتا، یعنی وہ اس معاملے میں بالکل عقل سے فارغ بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عقل کی نعمت اسی لیے دی کہ ہم اس نعمت کے ذریعے اللہ رب العزت کی قدرت کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں اور اس سے مدد حاصل کریں اپنے ایمان کو مضبوط بنانے میں۔ عقل کے اعتبار سے 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے اس معاملے میں عقل سے پیدل ہیں، یعنی دنیا کے کاموں کی تو عقل ان کو بہت ہوتی ہے کہ ہم نے روزی روٹی کیسے کمانی ہے، دنیا کے کام دھندوں کو کیسے چلانا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کے معاملے میں یہ سرے سے عقل سے پیدل لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو عقل سے پیدل ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں سے بنایا، انسانیت عطا کی، اتنی صلاحیتیں، اتنی نعمتیں دی، مگر یہ عقل کے اندھے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیپل کے درخت کی پرستش کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سورج کو خدا مان کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی بے وقوف ہیں جو سانپ کو اپنا معبود اور دیوتا مان کر اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جن کے پاس عقل کی نعمت تو تھی مگر انہوں نے استعمال ہی نہیں کی، یہ عقل سے فارغ اور پیدل لوگ یہ بتوں کی پرستش میں لگ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، تو یہ عقل سے فارغ لوگ ہیں۔ ان کو عقل نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ تم مخلوق کی پوجا کر رہے ہو، تمہارا پروردگار کوئی اور ہے۔ دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سرے سے بات ہی عقل کی مانتے ہیں، یعنی کچھ تو وہ ہیں جو عقل کو اس معاملے میں درمیان میں لاتے ہی نہیں، اندھے عقیدت مند، اور کچھ ایسے ہیں جو ہر معاملے میں عقل کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی عقل میں جو چیز آئے گی اس کو مانیں گے، اور کوئی بھی چیز خلاف عقل ہوگی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ یہ دہریہ قسم کے لوگ، مادیت پرست، یہ سائنس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جو چیز سائنٹیفک طریقے سے اگر کوئی اپروو کر دے گا اور ہمیں سمجھا دے گا تو ہم اسے مان لیں گے، اور اگر عقلی دلائل سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے عقل کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، عقل ہی کو بنیاد بنا لیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سونار کے ترازو میں کوئی پہاڑ کو تولنا چاہے تو ظاہر ہے کہ سونار کے ترازو میں پہاڑ تو نہیں تولا جا سکتا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو سمجھنا چاہتے ہیں مگر عقل کی بنیاد پر، تو یہ بھی راستے سے کئی دفعہ بھٹک جاتے ہیں، یہ بھی راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں، مگر جہاں عقل کی لمٹ ختم ہو جائے، عقل کی حد ختم ہو جائے، وہاں وحی کا علم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایمان والے لوگ ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں۔ چنانچہ یہ عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں، مگر ان کو عقل کی حدود کا بھی پتہ ہے، عقل کی لمٹ کا بھی پتہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں سے علوم وحی شروع ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک عقل سے فائدہ اٹھانا ہے یہ اس سے ضرور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جہاں عقل کے پاؤں لنگ ہو جائیں وہاں پھر یہ وحی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ ایسا بندہ، اس کو ہم صحیح معنوں میں عقل مند کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو عقل سلیم کا مالک ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر جانا ہے جو یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر ہے، اور ہر بندے کو اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ اب 3 طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو گھر سے پیدل ہی چل پڑے، اب یہ عقل سے فارغ لوگ ہیں، اب یہ 1000 میل کا فاصلہ پیدل چلنے سے تو رہے، چنانچہ انہوں نے سواری کو استعمال ہی نہیں کیا،
ان کی مثال انہی لوگوں کی طرح جو عقل سے پیدل، جو دین کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے معاملے میں عقل کو استعمال ہی سرے سے نہیں کرتے، بتوں کی پرستش کی، درختوں کی پرستش کی، سورج کی پرستش کی۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں، وہ عقل کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے سواری لے لی اور سواری پر سوار ہو کر پہاڑ کے دامن پر پہنچ گئے اور پھر سواری کو کھڑا کیا اور پیدل چڑھ کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو وہاں تک استعمال کرتے ہیں جہاں تک اس کی لمٹ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ عقل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان والے بھی عقل کو استعمال کرتے ہیں مگر وہاں تک جہاں تک اس کی لمٹ ہے، اس کے اوپر کی جو پرواز ہے اب وہاں پر عقل تو نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے پھر وہ وحی کا سہارا لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سرے سے عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے سواری پر سوار ہو کر پہاڑ تک کا سفر اختیار کیا اور اسی سواری کے ذریعے پہاڑ پر بھی چڑھنے کی کوشش کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ سواری بھی کھائی میں گرے گی، خود بھی کھائی میں گریں گے، ہلاک ہوں گے۔ بھئی سواری کا استعمال پہاڑ تک تھا، پہاڑ کی چوٹی پر سواری نہیں چڑھ سکتی، چوٹی پر جانے کے لیے تو پاؤں پر چل کر جانا پڑے گا۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو سرے سے عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو بت پرست ہیں، جو اللہ رب العزت کے معاملے میں کسی قسم کی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے ہر بات ہی عقل کی مانتے ہیں، یہ مادہ پرست، سائنس کو ماننے والے، انہوں نے چھوٹا سا سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے کہ سائنس کسی چیز کو اپروو کرے گی تو ہم مانیں گے، سائنس نہیں قبول کرے گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جہاں تک عقل کا استعمال ہوتا ہے وہاں تک عقل کا استعمال کرتا ہے، اور جہاں عقل کا استعمال ختم ہو جاتا ہے وہاں سے یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق وحی کے علم پر اعتماد کرتے ہیں۔ چنانچہ دین اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم عقل کو بالکل استعمال ہی نہ کرو۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید کے اندر تو ہمیں جگہ جگہ یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی، سوچنے کی دعوت دی۔ کہیں فرمایا الم ترا، کیا تم نے دیکھا؟ کہیں فرمایا الم ترو، تم دیکھو۔ کہیں یہ بھی فرمایا افلم ینظروا، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو اسلام نے ہمیں آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آنکھیں کھولنے کا حکم دیا کہ تم اگر آنکھیں کھولو گے تو اس کائنات کے اندر تمہیں میری نشانیاں نظر آئیں گی، تم میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو گے اور تمہارے دل میں یہ چیز پیدا ہوگی کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج اور ستارے بنائے، یہ سب کا سب جو بنانے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا۔ احکام شریعت عقل کو معیار نہیں بناتی۔ حسن اسلام یہ ہے کہ جتنے بھی احکام شریعت ہیں یہ سمجھ میں آتے ہیں، جتنے بھی احکام شریعت ہیں اگر ان کو بالفرض عقل کے پیمانے پر بھی تولا جائے تو اکثر وہ ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن دین کا حسن یہ ہے کہ ہمیں پھر بھی حکم دیا کہ تم نے ان کے ماننے میں فقط عقل کو بنیاد نہیں بنانا۔ اگرچہ عقل کے مطابق سمجھ میں آئیں گے لیکن محض عقل کو بنیاد بناؤ گے تو پھر ایمان کہاں چلا گیا؟ ایمان تو نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے، بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کو مان لینا، بغیر دیکھے جنت اور جہنم کو مان لینا، بغیر دیکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کا یقین کر لینا۔ تو اس لیے جہاں ایمان کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ہمیں کہا کہ بھئی اب ایمان کے معاملے میں تم ذرا اپنی عقل کو ایک طرف کر سکتے ہو۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو جہاں ایمان کا معاملہ آئے وہاں اب تم نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، وہاں بن دیکھے نبی کی خبر پر یقین کرنا ہے،
بن دیکھے وحی پر اعتماد کرنا ہے، بن دیکھے احکام شریعت پر عمل کرنا ہے۔ تو ایمانیات کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر تم نے اللہ رب العزت کے نبی کی بات پر اعتماد کرنا ہے۔ یہ اس دین کا کمال ہے کہ دین کے احکام عقل میں آتے ہیں، مگر دین کے احکامات کو عقل کی بنیاد پر نہیں پرکھا جائے گا، عقل کی بنیاد پر نہیں جانچا جائے گا، اسے علم وحی کی بنیاد پر جانچا جائے گا۔ چنانچہ دین نے ہمیں سکھایا کہ یہ عالم، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب کے ذریعے سے چلایا، مگر تم اسباب کے پیچھے مت بھاگتے پھرو، مسبب الاسباب کو دیکھو جس کے حکم سے، جس کی مرضی سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگرچہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب ہی کے ذریعے چلایا، مگر ہمیں حکم کیا دیا گیا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم محض اسباب پر نظر مت کرو، بلکہ تمہاری نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، جو ہر چیز کو بنانے والا ہے، جس کی مرضی سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم دیا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ اسباب سے نفع تبھی ملے گا جب اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے نفع دینا چاہیں گے، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ سبب تمہارے لیے نفع کا سبب ہوگا، جو تمہاری نظر میں نفع کا ہوگا مگر تمہارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے اسباب اختیار ہی نہیں کرنے۔ اب دیکھیے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب نے آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ ایک کشتی بنائیں ہماری ہدایات کے مطابق، ہماری وحی کے مطابق، اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیں۔ مطلب کیا کہ کشتی بنانے کا حکم بھی ہم دے رہے ہیں اور اس کا ڈیزائن بھی ہم بتائیں گے، ہماری سپرویژن کے اندر آپ یہ کشتی بنائیں۔ بھئی جو اللہ سیلاب لا کر ساری دنیا کو ختم کر سکتے تھے، کیا وہ بغیر کشتی کے نوح علیہ السلام کو نہیں بچا سکتے تھے؟ مگر کچھ سبق دینا مقصود تھا، کوئی بات سکھانا مقصود تھا کہ ہاں ایک ہماری قدرت ہے اور ایک ہماری سنت ہے۔ ہماری قدرت تو یہ ہے کہ ہم بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، مگر ہماری سنت اور عادت یہ ہے کہ دنیا میں ہم دنیا کے معاملات کو اسباب کے ذریعے چلاتے ہیں۔ سیلاب ہماری قدرت کی نشانی بن کر آئے گا، مگر اس سیلاب سے بچنے کے لیے یہ جو تم کشتی ہمارے حکم کے مطابق بناؤ گے اور اس کشتی میں سوار ہو کر تم اس سیلاب سے بچو گے، یہ ہماری عادت ہے۔ چنانچہ کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ ہم اس کے بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور ہم اس کو تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیسے بنانی ہے، مگر یہ بھی فرما دیا کہ ہماری اس عذاب سے بچانے والی چیز یہ کشتی نہیں ہوگی، وہ ہماری قدرت اور طاقت ہوگی، ہم بچائیں گے، مگر تم سبب کو اختیار کرو، مگر تمہاری نظر مسبب الاسباب پر رہنی چاہیے۔ تو انسان کو یہی تعلیم دی گئی کہ انسان دنیا کے اندر تدبیر اختیار کرے، اپنی طرف سے کوشش کرے، لیکن اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہو، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے ایسا کر لیا وہ انسان کامیاب ہے۔ دوسری مثال، بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر جو ظاہری سبب ہوتا ہے اولاد کا، اس سبب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے حاملہ بنا دیا۔ اب ان کے پیٹ میں بچہ ہے اور ان کو درد ذیل شروع ہو گئی۔ بھئی جو اللہ بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں، وہ اللہ بغیر سبب کے ان کو پھل نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، مگر ایک قدرت کی نشانی تھی، اب اسباب کا حکم دیا۔ چنانچہ جب ان کو بھوک لگی تو کیا فرمایا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ اس درخت کے تنے کو ہلائیں گی تو کھجوریں نیچے گریں گی اور آپ ان کھجوروں کو کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں۔ بھئی کھجوریں ویسے بھی تو پہنچا سکتے تھے، اگر بیٹا بغیر باپ کے دے سکتے ہیں تو کھجوریں بھی تو ویسے پہنچائی جا سکتی تھی، مگر سبق دے دیا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق براہ راست اللہ کی قدرت سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، مگر اللہ رب العزت کی عمومی عادت اور عمومی سنت یہ ہے
کہ دنیا کو اللہ نے چونکہ اسباب کے تحت چلایا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری نظر اسباب پر نہ ہو، تمہاری نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ تو حکم یہ دیا کہ درخت کا ہلانا تمہارا کام ہے اور کھجوریں پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تیسری مثال، یوسف علیہ السلام کو جب واقعہ پیش آیا تو دروازے بند تھے۔ اب دیکھیں چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے کہ دروازہ اگر بند ہو تو چھوٹا بچہ بھی ہو نا تو وہ دروازے کی طرف نہیں بھاگتا، اسے اگر پتہ ہو کہ دروازے کو لاک لگا ہوا ہے تو وہ دروازے کی طرف نہیں بھاگتا۔ یوسف علیہ السلام تو بڑے تھے، کامل تھے، علم اور عقل رکھنے والی شخصیت تھے۔ جب اس عورت نے یہ کہا قالت حیث لک کہ آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس کام سے، یہ کام شریفوں کے کرنے کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو سبب اختیار کیا کہ یہ بھی کہا اور دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ جانتے تھے کہ دروازہ تو لاک ہے اور دروازے کی چابی اس عورت کے پاس ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا کہ سبب اختیار کرنا میرے ذمے ہے اور دروازے کو کھولنا میرے اللہ کے ذمے ہے۔ چنانچہ وہ دروازے کی طرف بھاگے، اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو ان کے لیے کھول دیا۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ بھئی دروازہ لاک ہے، آپ کیوں دروازے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ مگر ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں، میں سبب اختیار کر سکتا ہوں، اللہ چاہیں تو بغیر سبب یعنی بغیر چابی کے اس دروازے کو کھول سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اسباب کا محتاج ہوں، میرے اللہ کسی سبب کے محتاج نہیں، وہ خود مالک اسباب ہے، وہ خود خالق الاسباب ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اسباب کے تحت زندگی گزارے۔ جو بندہ دنیا میں اسباب کے تحت زندگی گزارتا ہے وہ زیادہ کامل ہے، مگر یقین اسباب پر نہ رکھے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کا نزول جتنا کامل ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی عوام الناس کی مانند ہوتی ہے، یعنی ان کی ایک اصطلاح ہے کہ جس کا نزول جتنا کامل ہوتا ہے اس کا عروج بھی اتنا ہی کامل ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا نزول جتنا کامل ہوتا ہے اس کی زندگی عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس کو دیکھ کر کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے یا کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی وہ ظاہر میں عام لوگوں کی طرح نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہراً زندگی اتنی سادہ تھی کہ کفار کہتے تھے ما لہذا الرسول، یہ کیسے رسول ہیں، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور یہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں، یعنی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے ایک عام بندہ سمجھتا ہے نا کہ بھئی بڑا انسان یا بڑی شخصیت وہ ہوتی ہے جو کوئی پتہ نہیں ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، اس کا ایک خاص مقام ہو، حالانکہ امام ربانی فرماتے ہیں کہ جس کا نزول جتنا کامل ہوگا اس کا عروج اتنا کامل ہوگا۔ بڑے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان اس کے اندر چاہے جتنی بھی صفات ہوں، اب دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر بعد از خدا بزرگ تر توئی قصہ مختصر اولین اور آخرین کے علوم عطا کیے تھے، سید الانبیاء، سید الاولیاء، فرشتوں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، اور سب کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اتنا سب کچھ تھا مگر اس کے باوجود بظاہر آپ کی زندگی عام لوگوں کی طرح تھی۔ اسی وجہ سے کافروں کا اعتراض پیدا ہوا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کے بھی سردار ہیں، مگر یہ تو کھانا بھی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں، یہ تو بازار میں چلتے پھرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عام لوگوں میں چلنا پھرنا یہ ان کے کمال کی دلیل تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو باہر سے آنے والے بندے کو پوچھنا پڑتا تھا
من منکم محمدا، کہ تم میں سے محمد کون ہے. یعنی اسے پہلی نظر میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ غلام کون ہے اور سردار کون ہے. اتنا نبی علیہ السلام گھل مل کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ عام بندے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. تو اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو جس کا نزول جتنا کامل ہوگا وہ درجے میں بھی اتنا ہی بڑا ہوا ہوگا. تو ہم اس دنیا میں اسباب کو اختیار کریں. اسباب کا اختیار کرنا یہ کوئی شان میں کمی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اسباب پر بھروسہ کرنا یہ کمزوری کی علامت ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا مگر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع کیا گیا. بھروسہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر ہو. اللہ چاہیں گے تو اسباب کو موافق کر دیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو وہی اسباب ہوں گے مگر ان کو ہمارے مخالف کر دیں گے. ایک بندے نے دودھ پیا، اسے صحت مل گئی. اس نے کہا جی اس میں تو بڑی پروٹین ہوتی ہے، اس میں تو بڑا جو ہے نا فلاں چیز ہوتی ہے، آئرن ہوتا ہے، اور میں دودھ پیتا ہوں، میری صحت کا راز ہے کہ مجھے دودھ سے صحت ملتی ہے. وہی دودھ ایک دوسرے بندے نے پیا، اس کو فوڈ پوائزن ہوگی اور وہی اس کی موت کا سبب بن گیا. دودھ ایک ہی ہے، ایک نے پیا تو اس کو صحت مل رہی ہے اور دوسرے نے پیا تو اسے موت مل رہی ہے. ایک آدمی کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اچانک کمرے میں سے سانپ نکلا، تو یہ اس سانپ سے ڈر کر بھاگا. بھاگ کر جیسے ہی تھوڑا سا دور گیا تو 1-2 منٹ کے بعد کمرے کی چھت گر گئی. اب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سانپ میری موت کا ذریعہ ہے، اللہ نے اس کی زندگی کا ذریعہ اس سانپ کو بنایا. اس لیے کہ اگر وہ کمرے میں داخل ہو جاتا، چھت گرتی تو اس نے کیسے بچنا تھا. تو بظاہر وہ سانپ کو اپنے لیے ہلاکت سمجھ کر بھاگا، مگر سانپ اس کی زندگی کے بچنے کا ذریعہ بن گیا. دوسری مثال، ایک آدمی ایک شادی میں بارات کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے سوچا کہ بس میں گرمی زیادہ ہے، میں بس کی چھت پر جا کر بیٹھتا ہوں. چنانچہ وہ چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اللہ کی شان، ایک چیل اوپر سے گزر رہی تھی جس کے پنجے کے اندر سانپ تھا. وہ اس کے پنجے سے نکل کر گرا اور اس بندے کے اوپر جا کر گرا اور اس نے اس کو ڈسا اور اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی. تو سانپ اللہ چاہیں تو زندگی کے بچنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو عجیب و غریب حالات کے اندر سانپ انسان کی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس لیے ہماری نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، ہماری نظر مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. اسباب جو ہیں ان کی مثال برتن کی مانند ہے. برتن کے اندر آدمی دودھ ڈال دے، پانی ڈال دے، جو ڈالے گا برتن میں سے وہی نکلے گا. اب ان اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی ڈالیں یا موت ڈالیں، عزت ڈالیں یا ذلت ڈالیں، یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. تو یہاں پر کافر اور مومن کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے کہ کافر 100% اسباب پر بھروسہ رکھتا ہے اور مومن 100% اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کہ پھر کافری اور کیا ہے. اسی کا نام تو کافری ہے کہ بھئی اگر کافر جو ہے اس کا بھی بھروسہ اسباب پر ہے، چیزوں پر ہے، ملک و مال پر ہے، طاقت پر ہے، عہدے پر ہے، اور مسلمان بھی اگر انہی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہے تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ پھر ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق؟ تو یاد رکھیں کہ فرق یہی ہے کہ کافر 100% اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے اور مسلمان 100% اپنے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے. تو ہم نے اسباب اختیار کرنے میں تدبیر اختیار کرنی ہے، مگر تقدیر کے یقین کے ساتھ. اسباب پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کے احکام پر کرنا ہے کہ اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ذلت کے نقشوں سے ہمارے لیے عزت بنا دیں گے. اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پریشانی کے اندر سے ہمارے لیے خوشیاں نکال دیں گے. چنانچہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، کہ میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس میں اور بھی بڑے منافع ہیں، ولی فیہا معارب اخری۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ عصا فائدے کی چیز ہے، نفع کی چیز ہے، اور اس کے بطور دلیل اس کے نفع گنوا بھی دیے کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں اور اس کے اندر اور بہت سے فائدے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَأَلْقِهَا یا موسیٰ، کہ آپ ذرا اسے زمین پر ڈال دیجئے۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اب جب زمین پر ڈالا تو وہ سام بن کر دوڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، کہ میرے پیارے موسیٰ آپ دوبارہ اس کو پکڑ لیں اور ڈرے نہیں، ہم اس کو دوبارہ سے نفع والا بنا دیں گے۔ سبق کیا دیا کہ آپ جس چیز کو نفع کی چیز سمجھ رہے ہیں، فائدے کی چیز سمجھ رہے ہیں، اور آپ کی نظر میں اس کے اندر بہت سے فائدے ہیں، یہ فائدہ اور نفع اللہ نے اس میں رکھا ہے تو ہے۔ اللہ اگر چاہیں تو اسی فائدے والی چیز کو آپ کے لیے نقصان دہ چیز بنا دیں، اور جس چیز کو آپ سانپ کے طور پر اپنے لیے نقصان دہ چیز دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو آپ کے لیے دوبارہ نفع والی چیز بنا دیں۔ اصل میں چیز میں کوئی چیز نہیں، نہ چیز میں فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اصل چیز اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی عظمت کو پہچانو، اللہ کی طاقت کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کی ذات پر تمہاری نظر ہو، تمہاری یقین ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ کے بھروسے پر اگر قدم اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اگر نقصان والی چیز بھی ہوگی تو تمہارے حق میں اس کو نفع کا بنا دیں گے۔ تو ہمیں سبق دے دیا، بتا دیا، اور یہ سبق آج ہمارے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو جو نقل کیا تو کوئی شعبدہ دکھانا مقصود نہیں تھا کہ دیکھو جی یہ تو کوئی جادو کی چیز ہے اور کوئی بڑی جو ہے نا ٹرک ہے کہ سانپ تھا تو عصا تھا تو سانپ بن گیا اور سانپ تھا تو عصا بن گیا۔ یہ بات نہیں تھی، صرف سبق دینا تھا کہ ایمان والوں اس واقعے کو پڑھو اور اس کو سمجھو، قانون قدرت کو سمجھو، حکم خدا کے مطابق نقصان والی چیز کی طرف قدم اٹھاؤ گے تو تمہیں نفع ملے گا، اور حکم خدا کے مطابق ذلت کے نقشوں میں سے اللہ تمہارے لیے عزت کو نکال دے گا۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم حکم خدا کے ساتھ چمٹے رہو۔ اصل چیز کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تم نے ہر حال میں اللہ کے حکم کو مقدم کرنا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، اللہ کے حکم پر ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹے رہو گے تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کامیابی کے دروازے کھول دیں گے۔ تو مشاہدے کی زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہم نے اللہ رب العزت پر اعتماد والی زندگی گزارنی ہے۔ کافر مشاہدے کی زندگی گزارتا ہے، اچھا جی اس میں نفع ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، مجھے آپ اس کو پروف کریں گے نفع تو میں اس قدم کو اٹھاؤں گا، وگرنہ میں اس کام ہی کو نہیں کروں گا۔ اور مسلمان جو ہے اس کا عمل مشاہدے پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ملک و مال فرعون کے لیے ہلاکت اور ذلت کا سبب بنا، اور ملک و مال یوسف علیہ السلام کے لیے عزت کا سبب بنا۔ اب ہے تو ایک ہی چیز، وہی چیز جو فرعون کے لیے ہلاکت کا سبب بن رہی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ عزت کا سبب بن رہی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ فرعون نے ملک و مال کو استعمال کیا اپنی مرضی سے، اور یوسف علیہ السلام نے ملک و مال کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ فرعون نے اپنی مرضی سے استعمال کیا، اس کو ذلت ملی، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرما دی۔ قارون کے لیے زمین پھٹتی ہے اور قارون اس زمین کے اندر دھنس جاتا ہے۔ ذرا توجہ کریں کہ قارون کے لیے زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر دھنس گیا۔ فخسفنا به وبداره الارض،
تو قرآن بتا رہا ہے کہ زمین پھٹی تو قارون کے لیے ذلت کا سبب بنی اور قارون اس کے اندر دھنس گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پھٹی مگر ان کے لیے عزت کا سبب بن گئی۔ زمین دونوں طرح پھٹی، قارون نے چونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبی کی توہین کی، اللہ کے حکم سے منہ موڑا، تو زمین اس کے لیے پھٹی اور اس کی ہلاکت کا اور زمین کے اندر دھنسنے کا سبب بن گئی۔ جبکہ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، اللہ کے حکم پر اس وادی غیر ذی زر میں تنہائی کو برداشت کیا، خامند ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سب مجاہدہ انہوں نے کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس اللہ کی خاطر انہوں نے مجاہدہ کیا تھا، اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ نے اسی بیٹے کے ذریعے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ تو ایک ہی چیز ہوگی، اللہ چاہیں گے تو اسے عزت کا سبب بنا دیں گے، نفع کا سبب بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اگر وہ چیز ہوگی تو اسی کو اللہ تعالیٰ ذلت کا اور نقصان کا سبب بنا دیں گے۔ اس لیے اگر راحت دین کے ساتھ آئے، آسانی، فراوانی، یہ اگر دین کے ذریعے آئے تو یہ عزت کا سبب بنے گی، اور راحت دین کے بغیر آئے تو ذلت کا سبب بنے گی۔ فرعون کو راحت ملی دین کے بغیر تو ذلت ملی، سلیمان علیہ السلام کو راحت ملی دین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، تو ان کی عزت کا سبب بنی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تدبیر اختیار کی خلاف شریعت، ان کو ذلت ملی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا، مگر یہ کام خلاف شریعت تھا۔ اپنے بھائی کو حسد میں مبتلا ہو کر باپ کی نظروں سے دور کرنے کے لیے کنویں میں ڈال دینا، تو اب تدبیر تو کی انہوں نے، مگر چونکہ ان کی تدبیر خلاف شریعت تھی جس کی وجہ سے ان کو ذلت ملی۔ یہ ذلت ہی تو ہے کہ قیامت تک قرآن کو پڑھا جائے گا، اور قرآن کے اندر اگرچہ ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، ان کے لیے وقت کے دو نبیوں نے، باپ بھی نبی بھائی بھی نبی، دونوں نے دعا کی، ان کی معافی کا اعلان بھی ہو گیا۔ بہرحال ان کی اس غلطی کو سب پڑھتے تو ہیں نا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو دیکھیں خلاف شریعت کام یہ نسلوں تک اس کا اثر جاتا ہے، نسلوں تک جو ہے انسان کو اس کی وجہ سے شرمندگی مل سکتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر جو واقعات ہیں ہمارے لیے ان میں بہت گہرا سبق ہے کہ ہم ہر کام ذرا سوچ سمجھ کر کریں، کوئی بھی فیصلہ کریں، اگر ہمیں محسوس ہو کہ یہ کام میں کر تو رہا ہوں مگر خلاف شریعت ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو یاد رکھیں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ کہ لمحوں میں خطا تو ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اس گناہ کی کچھ لذت مل جائے، کچھ وقتی فائدہ حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہو کہ سزا صدیوں بھگتنی پڑے۔ تو تدبیر کی، مگر چونکہ تدبیر خلاف شریعت تھی ان کے لیے ذلت کا سبب بن گئی۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی گناہ سے بچنے کی تدبیر کی، وہ تدبیر شریعت کے مطابق تھی، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری سب تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور کامیابی اگر ملے گی تو وہ حکم خداوندی سے ملے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے پر ملے گی۔ مومن کے دل میں اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نعمت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں، اور نعمتوں سے محرومی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ آج دنیا میں ہم نے یہ ایک عام اصول سمجھ لیا اپنے ذہن میں کہ جس بندے کو نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں تو وہ خود بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور لوگ بھی بیچارے اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو جی کتنا خوش قسمت بندہ ہے، کتنا مال ہے اس کے پاس، کتنی گاڑیاں، کتنی کوٹھیاں، کتنی پراپرٹی۔ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی بندہ جس کے حالات ذرا ٹائٹ ہیں، جس کا تنگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اس کو اپنے بل پے کرنے کے لیے کئی دفعہ جو ہے وہ پریشانی میں قرض مانگنا پڑتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے، کتنے حالات خراب ہیں۔
یہ لگتا ہے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کا، تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ نعمت کا آنا اور جانا اللہ کی رضا اور عدم رضا کی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ بڑا پیسہ مل رہا ہے یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ کوئی بہت غریب ہے، بہت فقیر مسکین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہرگز نہیں۔ یہ تو حالات ہیں، اللہ نے کسی کو ان حالات میں رکھا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں رکھا۔ فرق اتنا ہے کہ ضرورتیں اللہ سب کی پوری کرتے ہیں، فرما برداروں کی بھی پوری کرتے ہیں مگر خوش ہو کر، اور نافرمانوں کی بھی پوری کرتے ہیں مگر ناراض ہو کر۔ کفار پر اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے اور بظاہر دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ کفار کے پاس جو ہے اس کو اگر ہم اللہ کی رضا کی علامت سمجھ لیں تو انہیں تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، مگر یاد رکھیں ایمان والوں کو جو کچھ بھی ملتا ہے اگر وہ اپنے ایمان میں پکے ہیں، اگر وہ اپنے اعمال میں ٹھیک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، انہیں زیادہ ملتا ہے تب بھی اللہ کی خوشی کے ساتھ، کم مل رہا ہے تب بھی اللہ کی رضا اور خوشی کے ساتھ۔ اور کافر اور فاسق اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہے ہیں، انہیں تھوڑا ملتا ہے تب بھی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، اور بہت کچھ ملتا ہے تب بھی اللہ کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ۔ اس کی ایک عام سی مثال ہم سمجھ لیں، ایک بندہ گھر میں طوطا پالتا ہے تو اس کو چوری کھلاتا ہے، اس کو پراٹھے کا ٹکڑا کھلاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، اور اس کو کھاتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور وہی بندہ چوہے کو پکڑنے کے لیے بھی پراٹھے کا ٹکڑا رکھتا ہے مگر غصے کے ساتھ، وہ کھلانے کا ارادہ نہیں ہوتا، ٹریپ کرنا ہوتا ہے، اسے پکڑنا ہوتا ہے کہ یہ جب قابو میں آئے گا تو پھر میں اس کا کچومر نکالوں گا، اس کو میں کچل کر مار دوں گا۔ تو ایک کھلانا ہے طوطے کو کھلانا وہ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک ہے چوہے کو کھلانا مگر اس کے پیچھے چوہے کی ہلاکت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ چوہے کے لیے بھی پراٹھا رکھا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ گھر کے اندر بلی رکھتے ہیں، عام بندہ تو سمجھتا ہے کہ یہ بلی ہے نا، نہیں، وہ عام بلی نہیں ہوتی۔ جسے بندہ اپنے گھر میں بلی پالتو بنا کر بلی رکھتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس بلی کی محبت گھر والوں کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بلی گھر کا ایک فرد بن جاتی ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی طرح وہ اس بلی کی ضرورت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی پرندے کے لیے کچھ ٹکڑے رکھ دینا، کوئی روٹی کا ٹکڑا ڈال دینا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب انسان کسی کو محبت کے ساتھ پالتا ہے نا تو پھر اس کے لیے اگر تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو وہ اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو بلی گھر میں پالی جاتی ہے یہ عام کھانے نہیں کھاتی، وہ دودھ پینے والی بلیاں شاید ہمارے بچپن میں ہوتی تھی، آج کل کی جو بلیاں انہیں کیٹ فوڈ دینا پڑتا ہے، ان کا کھانا ہوتا ہے اور اس کھانے کی قیمت کوئی 3 سے 4 ہزار روپے ہوتی ہے۔ اب ایک عام بندہ تو سمجھے گا کہ شاید بلی رکھنا کوئی ایسی بات ہے، نہیں، اس کے فوڈ کا خیال رکھنا، پھر وہ فوڈ اس کی صحت کے مطابق ہو۔ اب جب آپ نے پال جو لی، ایک بلی آپ کے گھر کا فرد بن گئی، آپ اسے اگر باہر چھوڑیں گے تو اسے تو عام بلیاں اس کو ویسے ہی مار دیں گی، کتے اس کو بھمبوڑ دیں گے، تو آپ اسے باہر نہیں چھوڑ سکتے۔ لوگ کہنا جی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، بھائی اس سے ایک محبت ہو جاتی ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے جب وہ بلی بیمار ہوتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر مفت میں نہیں علاج کرتے، باقاعدہ فیس ہوتی ہے اور اچھی خاصی فیس ہوتی ہے۔ اور کئی مرتبہ بلی کی مرض ایسا بگڑ جاتا ہے کہ باقاعدہ اس کا بھی آپریشن کروانا پڑتا ہے، اس کی سرجری ہوتی ہے، اور سرجری میں بھی اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں۔ مگر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے بلی پالی ہوئی اسے تکلیف ہو رہی ہو، اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے میرے گھر کا ایک فرد ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، تو اب یہ چونکہ میرے گھر کا حصہ ہے اس کو میں خوشی کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی باہر کی بلی آ جائے، کوئی باہر کا جانور گھر میں آ جائے تو بندہ جوتا اٹھا کے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ بالکل یہی مثال سمجھ لیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ جو کھلاتے پلاتے ہیں،
خوشی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اور کافر کو بھی اللہ کھلاتے ہیں مگر اس کو غصے کے ساتھ، ناراضگی کے ساتھ۔ کئی دفعہ بیوی آپ سے کوئی فرمائش کرتی ہے تو آپ کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، آپ خوشی کے ساتھ اس کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں، اور ایک دوسرے موقع پر آپ کا موڈ بالکل بھی نہیں ہوتا اور وہ فرمائش کرتی ہے تو آپ اس کی فرمائش تو پوری کر دیتے ہیں مگر آپ کو خوشی کوئی نہیں ہو رہی ہوتی، مگر مجبور ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، فرمائش تو پوری کرنی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیتے ہیں خوشی کے ساتھ اور نافرمانوں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراضگی کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کسی بندے کے پاس دنیا کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہمیشہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، شریعت اور سنت کے مطابق ہے، تو واقعی یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو بھئی یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بڑی پکڑ کے آنے کے ذریعے یہ چیز بن سکتی ہے۔ اس لیے چونکہ طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک علمی نکتہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو جو رزق دیتے ہیں اس کا نام قرآن پاک میں فتح ابواب رکھا۔ کیا نام رکھا؟ فتح ابواب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھلا دیا انہوں نے اس نصیحت کو جو کی گئی۔ نصیحت کو کون بھلاتا ہے؟ نافرمان، فاسق، فاجر۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب بھلا دیا انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز، ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے۔ اب دیکھیں بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ بھئی انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا، انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، مگر یہ جو اللہ نے دروازے کھولے یہ بڑی سزا کے لیے کوالیفائی ہونے کا موقع دیا۔ آگے قرآن میں فرما رہے ہیں حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوب مست اور خوش ہو گئے جو کچھ ان کو عطا کیا گیا تھا، اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ تو اصل میں تو پکڑنا تھا، پکڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ بندہ پھر سوچتا ہے او جی میرے تو سارے کام ہی سیدھے ہو گئے، اب میں جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں، مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے، میرے سارے فیصلے بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں، میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، میری پراپرٹی اتنی ہو گئی، مگر یہ دیکھے کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہو گیا کیا میری زندگی شریعت اور سنت کے مطابق ہے، حلال ہے؟ تو الحمدللہ خوش ہونے کی بات ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی عافیت کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم آخرت میں بھی یہ امید رکھیں۔ لیکن اگر زندگی خلاف شریعت ہے، اور ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور زندگی فسق و فجور والی ہے، اور زندگی کے اندر گناہ ہیں، حرام ہے، تو پھر اس کو ڈرنا چاہیے کہ پکڑ آئے گی، اگرچہ دیر سے آئے، پھر پکڑ آئے گی۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نافرمانوں کو جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا نام کیا رکھا قرآن میں؟ بتائیں بھائی، فتح ابواب۔ اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ جو نعمتیں کافروں کو اور فاسقوں کو جو دیتے ہیں، جن کو فتح ابواب کہا، یہ خوش ہو کر نہیں دیتے، ناراض ہو کر دیتے ہیں۔ ایمان والوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے خوش ہو کر ان کو رزق دیا، تو اس کا نام قرآن میں رکھا فتح برکات۔ کیا رکھا؟ فتح برکات۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں۔ اب اتنا صحیح فرق ہے کہ کافروں اور فاسقوں کے لیے فتح ابواب، اور ایمان والوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے فتح برکات۔ فرق تو اتنا ہی ہوتا ہے نا، حلال اور حرام دو الفاظ ہی ہیں نا، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، ایک فتح ابواب ہے جو غصے سے مل رہی ہیں نعمتیں، اور ایک فتح برکات ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے ساتھ نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو دو ہی راستے ہیں دنیا میں،
نعمتیں ہم ادھر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس راستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کو راضی کر کے اگر حاصل کریں گے یہ فتح برکات بن جائیں گی، دنیا کا بھی سکون، دنیا کی بھی عزت، دنیا کا بھی چین اور آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی۔ اور دوسرے راستے سے بھی اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے دیں گے، بہت کچھ دیں گے، مگر وہ ٹریپ ہوگا، وہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کئی مرتبہ آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ کافروں کو اور نافرمانوں کو جو دنیا میں سزا ملتی ہے اسے عذاب کہا گیا، اور ایمان والوں کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی تکلیف دیتے ہیں تو اسے ابتلا، آزمائش کہا گیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں اس بڑے عذاب سے پہلے، مگر کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ اس لیے کہ کافر بھی تو لوٹ سکتا ہے نا، کافر کی ابھی موت تو نہیں آئی، کافر کلمہ پڑھ کے واپس آ جائے، اور ایمان والا بندہ اگر فسق و فجور میں مبتلا ہے تو توبہ کر کے واپس آ جائے۔ دونوں کے لیے راستہ دنیا میں کھلا ہوا ہے۔ یہ لعلہم یرجعون اسی لیے کہا کہ واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ اصل کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، ہم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، یہ اصل ہے ہماری۔ اور یہ جو ہم شیطان کی پیروی کرتے پھر رہے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے پھر رہے ہیں، یہ جو ہم من پسند کے راستے خود سے ہم نے چنے ہوئے ہیں، یہ نقل ہے، یہ سب کا سب باطل ہے، یہ دھوکے میں ہیں ہم۔ تو اللہ ہمیں اصل کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی جو عذاب آتا ہے یا سزا ملتی ہے موت سے پہلے پہلے، یا بالفرض قبر میں بھی جو عذاب ہوگا آخرت کے عذاب سے پہلے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان اگر ابھی مرا نہیں تو توبہ کر لے، کافر ہے تو کفر سے توبہ کر لے، اس کے لیے اب بھی ایمان کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اور اگر فاسق اور فاجر ہے، نافرمانی میں ہے، تو بھائی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے۔ تو کیا کہا اس کو؟ عذاب کا لفظ، اس سزا کو کیا کہا؟ عذاب کہا۔ اور ایمان والوں کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا وہ فرمایا دنیا میں ایمان والوں پر بھی تو مشکل آ سکتی ہے نا، مشکل پیش آتی ہے، چنانچہ قرآن نے ابتلا اس کا نام رکھا۔ بھائی اچھا اور خوبصورت برتن بھی ہو نا، اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں۔ ایک تو کچا گھڑا ہوتا ہے وہ سستا ہوتا ہے، اسے بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، مگر آپ نے مہنگا ترین ایک سیٹ لینا ہے برتنوں کا تو اس کو نہیں ٹھوک بجا کر دیکھتے، صرف آنکھیں بند کر کے، چونکہ اس کی قیمت زیادہ تو اعتماد نہیں۔ عقل مند بندہ اس کو بھی ذرا اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح پرکھ لیتا ہے کہ کہیں سے کریک نہ ہوا ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو، پتہ نہیں اس کا میٹیریل کہیں غلطی نہ ہو، اوپر سے پالش کی ہوئی اور اندر سے کچھ بھی نہ ہو۔ تو عام چیز کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھنا ہوتا ہے، اور قیمتی چیز کو بھی ذرا ریسرچ کرنی ہوتی ہے کہ واقعی قیمتی ہے۔ تو اچھے اور خوبصورت برتن کو بھی بندہ ذرا ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے۔ تو مومن خوبصورت بھی ہے اور صفات والا بھی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مومن کو ذرا ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں۔ اس ٹھوک بجا کر دیکھنے کو قرآن میں کیا کہا؟ ابتلا کہا، آزمائش کہا۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلا دیے گئے۔ پہلی امتوں پر بھی آزمائشیں آئی مگر وہ آزمائشیں کم تھیں، اس امت پر جو آزمائشیں آئی وہ آزمائشیں زیادہ تھیں۔ قرآن سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اب سنیے قرآن عظیم الشان۔ پہلی امتوں پر جو یعنی ابتلا آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، کہ جو پہلی امتیں تھیں ان پر جو سختیاں اور تکلیفیں پہنچی تو وہ ہلائے گئے، حتیٰ کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے سب کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے آزمایا
مگر ایک دفعہ زلزلو کا لفظ استعمال کیا، ایک دفعہ کہ ان کو ہلایا گیا. اور ایمان والوں پر، صحابہ پر جو ابتلا آئی تو کیا فرمایا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہاں صرف زلزلو کا لفظ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم نے اچھی طرح ان کو ہلایا، اچھی طرح ان کو رگڑا، اچھی طرح آزمائش میں ڈالا. وجہ کیا تھی؟ کہ جب مرتبے اونچے ہوتے ہیں تو امتحان بھی پھر اونچے ہوتے ہیں. صحابہ جیسا دنیا میں کوئی اور ہے انبیاء کے بعد؟ بتائیں. انبیاء کے بعد پھر صحابہ جیسا اونچا بھی تو کوئی نہیں. تو جب درجے اتنے اونچے ملنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فقط زلزلو نہیں کہا، زلزلو زلزالا شدیدہ کہا کہ اچھی طرح ان کو رگڑا گیا، اچھی طرح ان کو ہلایا گیا. چنانچہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہارے اموال ضائع ہو جائیں گے، کبھی تمہیں جانیں بھی قربان کرنی پڑیں گی، فوتگیاں ہو جائیں گی، موتیں ہو جائیں گی. والثمرات، کبھی تمہاری کھڑی فصلیں تباہ ہو جائیں گی. درخت ہوں گے تمہارے باغات کے اور پورے کا پورا باغ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. مگر آخر میں کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. دنیا میں ہی کہہ دیا کہ تم نے صبر کرنا ہے. یہ آزمائشیں تمہارے مقام کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، تمہارا مرتبہ اونچا کرنے کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ تمہیں مقرب بنانے کے لیے آتی ہیں. اگر تم نے ان آزمائشوں پر صبر کر لیا تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں خوشخبری. اللہ اکبر کبیرہ. تو یاد رکھیں، مرضی مولا از ہمہ اولا، اللہ کی مرضی ہر حال میں پوری ہوتی ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے، ایمان کو مضبوط اور ٹھوس بنا لینا چاہیے کہ ہم نے اپنی مرضی پر نہیں چلنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا ہے، اللہ کی منشا کو پورا کرنا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ پھر اپنی مدد کا معاملہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قدم اٹھاتا ہے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ انہیں شوق ہوتا ہے تجربے کرنے کا، وہ عقل کی بنیاد پر عقلی موشگافیوں میں پڑے رہتے ہیں، پھر انہیں قدم قدم پر ٹھوکریں بھی کھانی پڑتی ہیں، دھکے بھی کھانے پڑتے ہیں. تو ایسے دھکے کھا کھا کر سبق سیکھنے کا کیا فائدہ؟ بھئی پہلے ہی جب ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا، قرآن اور حدیث میں واضح کر دیا کہ اللہ کی مانو، اللہ کی معیت اور مدد کو ساتھ لے لو، تو دنیا کے تجربے کر کے سیکھنا یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے. اسی لیے ایک پنجابی کا شاعر تھا، اس نے کہا اس دکھی حیاتی دے پینڈیاں وچ کدی راہ پہ گئے کدی بھولدے رہے، ایک ڈیوا امید دا بلدا رہا لک جھکڑ ہنیریاں دے چلدے رہے، پت جھڑ دے جھڑے ہوئے پتیاں وانگ اسی تیرے جہاں وچ رلدے رہے، پر دامن امید دا چھڈیا نہ اسی نال تقدیر دے گھلدے رہے. وہ بیچارے تقدیر کے ساتھ ہی گھلتے رہتے ہیں. بھئی تقدیر کے ساتھ گھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھو، شریعت کے اوپر قدم جما لو. جس کے تالے بند کیے ہیں وہی پروردگار تالے کھولے گا بھی صحیح. ہم اگر تقدیر سے گھلتے بھی رہے اور تقدیر سے لڑتے بھی رہے تو ہم تقدیر سے لڑ کر تو ون نہیں کر سکتے. آج ہمارے لیڈر بھی بے وقوف. ہم اس مصیبت کا مقابلہ کریں گے، ہم مل کر اس عذاب کا مقابلہ کریں گے، ہم مل کر اس سیلاب کا مقابلہ کریں گے. یہ ویسے ہی ہے نا تقدیر سے گھلنا نہیں. بھئی جو مالک تقدیر ہے اس کو راضی کرنے والے کام شروع کر دیں. جس اللہ نے یہ مصیبت لے کر آئے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کریں گے. آج جو ہمیں تالے بند نظر آ رہے ہیں تو جس نے تالے بند کیے ہیں اگر ہم اس سے اپنا تعلق سنوار لیں گے وہی ذات ہے جو ان بند تالوں کو کھول دے گی، ان حالات کو ہمارے موافق کر دے گی. تو اللہ کی مدد اور نصرت اگر ہم اللہ کی مانیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے گی. اور جب اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جائے تو پھر جو انسان جو اس کے مقابلے میں جو اس سے ٹکرائے گا وہ اپنے منہ کی کھائے گا. آپ غور کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون کا معاملہ ٹھپ ہو گیا.
نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے قیصر اور کسریٰ کے معاملے کو ٹھپ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود کا معاملہ ٹھپ ہو گیا. تو ایمان والے بھی جب اللہ کے حکم پر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کفر کے معاملات کو ٹھپ کر دیں گے. اس وقت یہ جتنے بھی کام ہمارے خلاف ہو رہے ہیں نا، یہ سب کے سب ہمارے حق میں ہونے لگ جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنا مقام پہچان لیں، ہم اپنی اصل پر آ جائیں. ہم اس راستے کو نہ اختیار کریں جس راستے پر ہم جتنا مرضی زور لگا لیں، ہمارے زور لگانے سے کچھ نہیں ہونا. تو ان چیزوں کو ہم ان پر غور و فکر کیا کریں بیٹھ کر کہ بھئی یہ جو واقعات ہیں، کیا واقعی ہمارا یقین جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر بن چکا ہے؟ کیا ہم ہر میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو ان کو بار بار ہم اپنے ذہن میں دہرائیں، بار بار ان اسباق کو بیان کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے معاملے کو درست کیسے کرنا ہے. اب ایک اور بات سن لیجیے کہ اس دنیا میں ایک اصول ہے، جزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسی جزا. تو بندہ جیسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ بندے کے ساتھ کریں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کر دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ. تو جو بندہ جو کرتا ہے نا ویسا ہی اس کو بھرنا پڑتا ہے، یہ پکی بات ہے. اس کو کہتے ہیں جزاء من جنس العمل، کہ جیسا عمل ہوتا ہے اس کے مطابق جزا ملتی ہے. اب اگر ہم اس اصول کو ذہن میں رکھیں تو یاد رکھیں کہ اگر اللہ رب العزت کے حکم کے پورا کرنے میں ہمیں تکلیف بھی آئی تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسی تکلیف کو ہمارے لیے خوشی کا سبب بنا دیں گے. اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی غم آ گیا، کوئی تنگی آ گئی، اللہ اسی تنگی اور غم کو ہمارے لیے راحت کا سبب بنا دیں گے. اس قسم کے واقعات بھی قرآن کے اندر بہت سے ہیں. اب ذرا سن لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بیٹے کو دریائے نیل میں ڈال رہی ہیں تو طبیعت غم زدہ ہے، مگر حکم کو مان رہی ہیں، حکم کے سامنے سر جھکا دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیے. آپ تو جانتے ہیں، جو طلباء ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو فرعون اپنی طاقت کے ساتھ اور اپنے ظلم و ستم کے ساتھ، اس وقت اس کی کتنی فرعونیت جو تھی وہ دنیا پہ چھائی ہوئی تھی، اور اس نے ایک اصول بنا دیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے گا. بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کو نجومیوں نے اس قسم کی باتیں اس کے کان میں ڈال دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہارے زوال کا ذریعہ بنے گا، بالآخر تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. مگر ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. حالات بھی ایسے تھے، دن بھی ایسے تھے، فرعون بھی دشمن بنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لے آئے. اب جب لے آئے تو والدہ کے دل میں ان کی جان کے بارے میں ایک فکر پیدا ہوئی کہ میں اپنے بچے کو اس کے ظالم فوجیوں سے کیسے بچاؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، بس آپ اس کو دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر آپ کو ڈر محسوس ہو ہی رہا ہے کہ بھئی میں اپنے گھر میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گی اور یہ ان کے فوجیوں کے ہتھے چڑھ جائے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو پانی میں ڈال دیجئے، پانی میں ڈال دیں. اب دیکھیں عقل کی بنیاد پر اگر سوچا جائے تو عقل کہتی ہے کہ بھئی اگر ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو جو تیرنا بھی نہیں جانتا، ابھی اس کے چند دن کا بچہ ہے، اسے آپ پانی میں ڈالیں گی تو ظاہر ہے آپ نے اس کو پانی سے بچانے کے لیے آپ اس کو کسی نہ کسی طرح اس کو بند کریں گی کہ پانی اندر نہ چلا جائے. اب واٹر ٹائٹ کریں گی تو آٹومیٹکلی ایئر ٹائٹ ہو جائے گا.
بھئی پانی سے بچانے کے لیے اگر اس کو بند کریں گی تو وہ ایئر ٹائٹ بھی تو ہو جائے گا نا، ہوا نہیں ہوگی تو سانس کیسے؟ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اب تیرے بچے نے بچنا نہیں ہے، اب اس نے مرنا ہی ہے، اور اگر آپ اس میں سوراخ چھوڑ دیتی ہیں، اس کو واٹر ٹائٹ نہیں کرتی تو پانی اندر چلا جائے گا، ڈوب جائے گا، یا سانس کے بند ہونے سے مرے گا یا پانی کے اندر ڈوبنے سے مرے گا، اب یہ بچ نہیں سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ اے میری بندی تمہیں ڈر تو لگے گا اس لیے کہ یہ کام بظاہر عقل میں آنے والا نہیں ہے، اور غم زدہ ہونا بھی ایک فطری تقاضا ہے، تم غم زدہ بھی ہوگی، حالانکہ جانتی ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، مگر ایک ماں بھی تو ہے نا، ایک عورت بھی ہیں، تو بیٹے کو، زندہ بیٹے کو پانی کے اندر ڈالتے ہوئے غم میں مبتلا ہونا یا خوف زدہ ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اسلام فطرت کو بالکل ختم نہیں کرتا، نہیں تم ابھی اللہ نے حکم دیا تم نے ڈرنا ہی نہیں، تو اب ہم جو چیز فطرت میں ہے وہ ہوگی، مگر اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ ہاں غم ہوگا تمہیں، مگر یہ غم تادیر نہیں رہے گا، ہم تمہارے غم کو دور کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو اب ان کے دل میں کوئی غم بھی نہیں تھا، کوئی ڈر بھی نہیں تھا۔ تو ڈر کا ہونا، غم کا ہونا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کے فوت ہونے پر روتا ہے تو اس کو یہ کہنا جی اس کا تو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، یہ دیکھو کیسے رو رہا ہے۔ بھائی ہمیں واویلا کرنے سے اور اس طرح خلاف شریعت کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آنسو بہانے سے تو منع نہیں کیا گیا۔ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اب بیماری میں اگر وہ ہائے اللہ اف اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو کوئی اسے کہ دیکھو جی اس کا تو توکل ہی نہیں ہے اللہ پر۔ بھئی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بیماری میں یہ مجھے پکارے، بیماری کے اندر اس کی ہائے اللہ اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر رحم آئے۔ تو ہر وقت بہادر بننا ہی جو ہے نا یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ جہاں پر کمزوری دکھانا ہو وہاں پر انسان عاجز بن جائے، کمزور بن جائے، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے ہاں یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے معاملہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے مطابق پانی کے اندر ڈال دیا، تو بظاہر وہ پانی ان کے لیے غم کا سبب بنا، پریشانی کا سبب بنا، مگر واقعے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس واقعے کا اینڈ ہوتا ہے، انجام، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو خشکی پر بھی تو ہلاک کر سکتے تھے۔ جیسے قارون کو اللہ نے زمین میں دھنسایا، فرعون کو بھی تو زمین میں دھنسا سکتے تھے، نہیں، فرعون اور اس کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کیا اور بتا دیا کہ اے میری بندی تم نے ہمارے حکم کو پورا کیا اور یہ پانی تمہارے لیے غم کا سبب بنا تھا، آج دیکھو ہم نے اسی پانی کو تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا۔ بھئی ظاہر ہے جب فرعون ہلاک ہوا تھا تو بنی اسرائیل کو تسلی ہو گئی تھی، خوشی ملی تھی کہ اتنا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم حاکم جو ہمیں چھوڑتا ہی نہیں، ہر وقت ہماری ہلاکت کی تدبیریں، اللہ نے اس مصیبت سے جان چھڑوا دی۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے میں تکلیف آ سکتی ہے، غم آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے، مگر ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی پریشانی آئی تو یہی پریشانی اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر اسی کو ہماری خوشی کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور فرعون کو بھی سبق دے دیا، اسے بڑا گھمنڈ تھا اپنی بادشاہت کا، وہ کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں؟ یہ جو آبپاشی کا اتنا زبردست نظام ہے یہ میری ماتحتی میں نہیں ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ اگر غرور کرو گے، تکبر کرو گے تو یہ ہم نے کچھ وقت کے لیے تمہاری ماتحتی میں دیا تھا، اگرچہ یہ نہر تمہاری ماتحت تھی، مگر جب تم نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی، تو اسی کے اندر تمہیں ہلاک کریں گے، اسی کے اندر تمہیں غرق کریں گے جو تمہاری ماتحتی کے اندر بہا کرتی تھی۔ دوسری مثال، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تو ان کی قمیض اپنے باپ کے پاس دکھانے کے لیے لے گئے اور کچھ خون بھی لگا دیا اس پر جھوٹ موٹ کا، اور کہنے لگے وجاءوا اباہم عشاء یبکون، کہ وہ روتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب،
قمیص کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اس کرتے کو دیکھا تو قمیص کو دیکھا تو دل پر صدمہ ہوا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ قمیص صدمے کا سبب بنی۔ کیا چیز صدمے کا سبب بنی؟ یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض، مگر انہوں نے اس پر صبر کیا۔ کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں جب ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معافی مانگ لی، معافی تلافی ہوگی، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ ابا جان کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آپ کے غم کی وجہ سے ان کی بینائی بھی چلی گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا کروں گا بینائی ٹھیک ہو جائے گی، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، کہ میری یہ قمیض تم لے جاؤ اور تم ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ چاہتے، وقت کے پیغمبر تھے، کہہ سکتے تھے میں اب دعا کروں گا اور ان کی بینائی واپس آ جائے گی، مگر اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو غم تھا وہ قمیص کو دیکھ کر، کہ میرے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، اور اس کی خون آلود قمیض ان کے لیے غم کا سبب بنی تھی، تو اللہ رب العزت نے بھی قمیص کو ہی پھر ان کے لیے راحت کا سبب بنایا۔ چنانچہ القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، جب اس قمیص کو چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ تو جو چیز اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں صدمے اور غم کا سبب بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو آپ کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مومن کے دل میں ہر وقت اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اللہ پر اعتماد کرنا سیکھا ہی نہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھا ہی نہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جائے تو ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر قدم بڑھاتے ہوئے کبھی نہ ہچکچائیں۔ چلیں اب جب موضوع چلی گیا تو ایک تیسری مثال بھی سنا دیں، پھر اس کے بعد بات کو سمیٹ لیتے ہیں، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک علمی نکتہ بھی ہے طلباء کے لیے کہ ابرہہ ایک بادشاہ تھا جو بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے چلا، اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر تھا۔ تو وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے وہاں پر حملہ آور ہوا۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھیوں کو مروا دیا، مگر کس چیز سے مروایا؟ ایک بہت چھوٹی سی مخلوق سے، چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے۔ اور مفسرین نے اس کا جواب لکھا اور صحیح لکھا۔ راز اس میں یہ ہے کہ ابرہہ جانوروں میں جو سب سے مضبوط جانور تھا، بھاری بھرکم اور طاقتور جانور تھا، وہ لے کر آیا، اور اللہ نے اس کے مقابلے میں چڑیوں کو کہا، یہ ننھی سی جان تھی، مگر اس ننھی سی جان کو کہا کہ دیکھو تمہارے اتنے طاقتور جانوروں کو میں اتنی ننھی سی جان والے پرندوں سے مروا کر دکھا دوں گا۔ تو مفسرین نے یہ جواب بھی لکھا ہے، مگر اس کا ایک جواب اور بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے کچھ اولیاء نے اس کو بیان کیا۔ چنانچہ وہ جواب اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ابرہہ چلا تھا بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے، اور یمن میں اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنایا تھا اس کو بڑا بنانے کی نیت سے۔ بھئی ترتیب تو یہ ہے نا کہ اللہ جس کو بڑا بنائے وہ چیز بڑی ہوتی ہے، اللہ جس کو عزت دیں وہ عزت والا، اللہ نے جس کی جو حیثیت بنائی وہ اس کی وہ حیثیت ہوگی۔ اللہ کی ترتیب کو اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرے گا، اللہ کا گھر بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، تو ترتیب کے مطابق عزت تو اسی کی ہے۔ اب اس نے اس کے مقابلے میں یمن میں ایک گھر بنایا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں طواف کریں، وہ اس کو عزت دینا چاہتے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو بدلنا چاہتا تھا، وہ بدلنے کی نیت سے چلا تھا کہ عزت والے گھر کو مٹا دے اور جس کی کوئی حیثیت نہیں اس کو عزت والا بنا دے۔ تو
تو ترتیب بدلنے کی نیت سے چلا تھا، جس نیت کے ساتھ چلا تھا اللہ نے بھی ویسا ہی معاملہ کیا۔ فرمایا میرے بندو آج تک میری ترتیب یہ ہے کہ انسان شکاری ہوتا ہے اور پرندے اس کا شکار بنتے ہیں، آج اس نے چونکہ ترتیب کو بدلنے کی نیت سے چلا، ہم بھی اپنی ترتیب کو بدلتے ہیں کہ آج پرندے شکاری بنیں گے اور اے انسان تم اس کا شکار بنو گے۔ تو جیسا انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ تو معلوم ہوا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر ہم اسباب کے پیچھے زندگی گزاریں گے تو بربادی کے سوا اس کا انجام کچھ نہیں ہوگا، اگر مسبب الاسباب کی خوشی کو سامنے رکھیں گے تو فلاح ہمیں یقیناً مل جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے نہ صرف بار بار کرنے کی ضرورت ہے بلکہ آج اس بات کا یقین دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین اسی کا نام ہے کہ اس چیز کا یقین دل میں آ جائے کہ اللہ کے حکم پر کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہ ماننے پر ناکامی ملے گی، اللہ کا حکم پورا کریں گے ناکامی کے نقشوں میں کامیابی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑیں گے تو کامیابی کے نقشوں کے ہوتے ہوئے ذلت ملے گی۔ اب بتائیں ہمارے پاس کامیابی کے نقشے نہیں ہیں؟ اللہ نے ہمیں ایک عظیم فوج دی ہے، اللہ نے ہمیں ایٹم بم جیسی طاقت دی ہے، مگر کیا ہماری عزت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ بتائیں نا، دنیا میں عزت بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ عزت بڑھنے کے اسباب یہ نہیں ہے، عزت بڑھنے کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو ہر حال میں۔ اتنا دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کی نظر ان باتوں میں نہ جاتی ہو مگر میں تو نوٹ کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک کن حالات کا شکار ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ 3 کروڑ افراد اس ملک کے براہ راست اس آزمائش کا شکار ہیں۔ ہم اپنے شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہی رہیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہو اور شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا بندہ سمجھ رہا ہو کہ میں محفوظ رہوں گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ مہلت ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک طرف تو یہ حالات ہیں، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کھیل تماشے اسی طرح چل رہے ہیں، ناچ گانے اسی طرح چل رہے ہیں۔ میں چونکہ نیوز کو بھی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک خبر پر نظر پڑی کہ جی پاکستان کی ویمن فٹ بال ٹیم نے فلاں ملک کی ٹیم کو ہرا دیا، اس پر مبارکباد کے پیغامات ہمارے حکمرانوں کی طرف سے بھی، ہمارے مختلف قائدین کی طرف سے بھی کہ جی ماشاءاللہ کیا کام کیا ہے، عورت کی عزت بنا دی۔ اور تصویر کے اندر ہمارے ملک کی عورتوں نے نکر پہنی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی عورتیں کھیل میں آئی تھی، وہ بھی ہمارے لیے بہرحال عزت نہیں، وہ ذلت ہی کی بات تھی، لیکن پھر بھی قابل برداشت تھا کہ چلو کم از کم ٹانگیں ڈھکی ہوئی تو ہے نا۔ اب خاموشی کے ساتھ ایک کام ہوا، کہیں اخبار میں اس کے بارے میں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، اور لوگوں نے بھی جب ایک چیز غلطی اور گناہ عام ہو جائے تو لوگ بھی اسے ایسی قبولیت والا ذہن بن جاتا ہے تو اس کا نوٹس، تھوڑا بہت نوٹس کسی نے لیا بھی ہوگا تو کہا ہوگا اب کیا کریں یار، یہ تو ہوتا ہی ہے، اب یہ تو معاملہ اور ہونا ہی ہے۔ تو نکریں تو ہم نے پہن لی ہیں، ہماری عورتوں نے، بتائیں یہ ننگی ٹانگیں لے کر بھاگنے والی لڑکیاں جس ملک کی نمائندگی کریں گی، اور وہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہو، کلمے کے نام پر بنا ہو، اس ملک پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی یا عذاب نازل ہوگا؟ فقط آنکھیں بند کر لینے سے اور ادھر ادھر کی باتیں اور مذاق اڑا لینے سے کہ یہ عذاب، تو بھائی اسباب بھی تو دیکھو، تم اپنی حرکتوں پر بھی تو غور کرو۔ ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈر کے قانون کے نام پر خاموشی کے ساتھ ایک قانون منظور ہوا، بظاہر دھوکہ کیا دیا گیا کہ یہ جو تیسری جنس کے لوگ ہیں ان کے حقوق کی پروٹیکشن نہیں، لوگوں کو الو اور بے وقوف بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں ان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد جو یہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو، اگرچہ میں مرد ہوں مگر میں عورت بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں بحیثیت عورت اپنے آپ کو زیادہ سیٹسفائی محسوس کرتا ہوں، تو دنیا والوں نے اس کے لیے ایک قانون بنا دیا۔ یا ایک عورت ہے وہ کہتی ہے جی مجھے عورت ہونے میں شرم محسوس ہوتی ہے، میں مرد بننا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے کچھ آپریشن اور سرجری کے ذریعے کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے،
اور باقاعدہ ہارمونز کے اندر کچھ تبدیلی ہوتی ہے کہ بظاہر ایک عورت کے منہ پر بال آ جاتے ہیں، وہ مردوں کی طرح نظر آنے لگتی ہے، اور ایک مرد جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح عورت نما بن جاتا ہے، عورت تو نہیں بنتا، عورت نما بن جاتا ہے۔ اس کو اسمبلیوں سے پاس کروا لیا، اور جتنی بھی جماعتیں تھیں سوائے چند ایک اسلامی جماعتوں کے، سب نے اس کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ اب مجھے بتائیں، جب ایک مرد عورت والے تحفظ کو حاصل کر کے قانونی طور پر وہ عورتوں میں گھسے گا تو اسے کون روکے گا؟ وہ عورت کے واش روم میں چلا جائے گا، اسے کون روکے گا؟ وہ کسی عورت کو، یعنی کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ کہے گا کہ میں تو عورت کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہ میری دوست ہے اور میرا تو اس سے کوئی پردہ نہیں، چکے قانون مجھے کہہ چکا ہے کہ میں ٹرانسجینڈر قانون کے تحت اب میری جنس تبدیل ہو چکی ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک طرف ہم یہ کام، پھر سودی معاملات کے اندر ہم اتنا انوالو ہیں کہ عدالتیں، شرعی عدالتیں، وفاقی شرعی عدالتیں فیصلے دیتی ہیں اور ہم اس کے خلاف اپیل میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کی سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ بھائی یہ عذاب ہم نے خود دعوت دے کر بلایا ہے، اس کو انوائٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ایسے عذاب نہیں بھیجتے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ ظلم ہم نے خود اپنے اوپر، ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ ہم اس عذاب کے مستحق تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے حکم پر جمیں، اللہ کے حکم پر کھڑا ہوں۔ اس کے لیے جو بندہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک جس انداز سے بھی اپنا احتجاج اور آواز اٹھا سکتا ہے اسے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا یہ کام ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، انا ومن اتبعنی، صرف میرا راستہ نہیں ہے، میری اتباع کرنے والے میرے ہر امتی کا یہی راستہ ہے۔ تو فقط کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا نہیں، اس معاملے میں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ہم ہر طرح سے ان سے تعاون کریں، ہم اپنی سپورٹ ان کو پیش کریں، ہر ممکن طریقے سے ان کا تعاون کریں، ان کی آواز بنے، تب جا کر ہم پھر عذاب سے بچیں گے، ورنہ پھر ہم بھی اسی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے 10 سال صحابہ پر محنت کر کے ان کا ایمان بنایا۔ صحابہ اکرام اسی لیے فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا۔ آج ایمان کے تذکرے اور اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین، اس کے تذکرے ہماری زندگیوں سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر طرف مادیت کا دور ہے، مادہ، پیسہ، میٹیریلزم، یہ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آنکھوں پہ بھی پٹی، اچھا بندہ بھی، دیندار بندہ بھی جو ہے نا، اس کی نظر پہلے اسباب پہ جاتی ہے، دعا کی طرف دھیان بعد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پورا کرنے کی دھیان بعد کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی یہ روٹین چینج کرنی ہے۔ اس کے لیے جیسے کفر نے محنت کی اور آج ہر طرف اسباب کی باتیں، میٹیریل اور مادے کو اتنا بیان کیا کہ آج ہماری کوئی محفل، ہمارا کوئی گھر، ہمارا کوئی نہ تنہائی اور نہ ہماری کوئی مجلس اس سے خالی ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے، چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے فلاں گاڑی کی کیا قیمت ہے، فلاں گاڑی کا ماڈل کون سا ہے، فلاں کھلاڑی جو ہے نا وہ کتنے میں اس کی ٹیم نے اس کو خریدا، کتنے میں اس کی نیلامی ہوئی۔ یہ سب، یہ جو پیسے سے جڑی ہوئی چیزیں یہ سب کو پتہ ہے، اور دیندار طلباء بھی اس میں انوالو ہیں، وہ اس رونق اور چمک دمک سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ، برائی کا تذکرہ جتنا کیا جائے برائی پھیلتی ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں ایمان والی باتیں زیادہ کرنی چاہیے، ایمان کے تذکرے کرنے چاہیے، ایمان کی باتوں کو بیان کرنا چاہیے تاکہ ہمارا یقین اللہ رب العزت کی ذات پر جمے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کی کیسے تربیت فرماتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے دھیان میں رکھو، اللہ تمہیں اپنے دھیان میں رکھے گا۔ یہ دھیان میں رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے ذرا دھیان میں رکھو کہ یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہے
یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ جب تم نے یہ شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے دھیان میں رکھیں گے۔ اللہ ہر وقت تمہیں اپنے، جب اللہ کے دھیان میں بندہ آ گیا، اللہ کی نظر میں آ گیا، تو دنیا کی کون سی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ مگر اس کے لیے شرط پہلی کیا ہے؟ احفظ اللہ، کہ تم اللہ کو اپنے دھیان میں رکھو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے دھیان میں رکھو۔ اس کے نتیجے میں یحفظ کا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنے دھیان میں رکھیں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرے بندوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے حقوق کو پورا کرو گے میں تمہارے حقوق کی نگہبانی کروں گا۔ تو یہ سیدھا سادہ اصول ہے، اللہ کو اپنے دھیان میں رکھ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے مدد طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ اور یاد رکھو کہ ساری امت جمع ہو جائے نفع پہنچانے کے لیے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور تمہیں ساری امت مل کر نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی ہوگا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لی گئی صفحے خشک ہو گئے، تو مقدر کے فیصلے ہو چکے۔ تو سبق یہ دیا کہ دیکھو مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مل جائے گا، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا، جوتیاں بھی چٹکھاتے پھرو گے، دھکے بھی کھاتے پھرو گے، کس کس کے دروازوں پر تم جاؤ گے؟ تم ساری دنیا کے دروازوں پر چلے جاؤ، ملے گا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ تو اس لیے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ہم وہ سجدہ کر لیں جو ہمیں اللہ کے سامنے کرنا ہے، جس دن ہم نے یہ سجدہ کر لیا ہمیں در در کے دھکے کھانے سے اللہ بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی کی لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور صفات کا یقین عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرض منصبی جو نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں، ہم دین کی طرف اللہ کی طرف بلائیں، اللہ ہمیں اس فرض منصبی کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیے، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کو اپنا بنا لو، 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 اللہ کو اپنا بنا لو۔
اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا 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 بنا لو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا 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 لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، مگر دعا سے پہلے یہ نیت ضرور کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے جان بوجھ کر ہوئے، انجانے میں ہوئے، ہمیں یاد ہیں یا ہم بھول چکے ہیں، ہر طرح کے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتے ہیں اور آئندہ نیکوکاری والی، پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں۔ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہماری یہ آج کی سچی نیت توبۃ النصوح کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر انقلابی تبدیلی لے آئیں۔ اس لیے سچے دل سے یہ نیت کیجیے کہ میں اپنی زندگی کے پچھلے ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں اور آئندہ کے لیے میں نیکوکاری والی زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا اللہ یا واحد یا احد الصمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من المتقين،
اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں۔ پروردگار عالم، ہم ظاہر میں تو بندے ہیں، حقیقت میں بہت گندے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر کیے معاف فرما، جو انجانے میں کیے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جن گناہوں کو گناہ سمجھ کر کیا، اے اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اور پروردگار عالم، آج وہ وقت آ چکا ہے، نفسانیت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم نے بہت سے گناہوں کو آج گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ اے اللہ، ہماری اس چوری اور سینہ زوری کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ہمیشہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، معصیت کے ذریعے ملنے والی ذلت اور ناکامی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، نیکی اور تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے نیکی کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، تقوی کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ایمان حقیقی کی لذت عطا فرما، یقین کامل کی نعمت نصیب فرما، اپنی ذات اور صفات کا یقین نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط سے عظمت بنا۔ اے اللہ، ایمان کی کمزوری کو دور فرما، ایمان کی کجی کو دور فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی ذات پر توکل اور اعتماد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی طاقت اور اپنے غلبے کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے حکم سے ہوتا ہے۔ عزت ذلت، زندگی موت، کامیابی ناکامی، اس کا تعلق آپ سے ہے۔ میرے مالک، ہمیں اس کو یقین عطا فرما، اور اے اللہ، اس یقین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس یقین کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس یقین کے مطابق قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے انفرادی گناہوں کو معاف فرما، اجتماعی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، خیر کے فیصلے فرما، رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے دنیا میں ہمیں جس مقصد کے لیے بھیجا، اے اللہ، اگر ہماری زندگی اس مقصد کے خلاف ہے، پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمیں اپنے مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری پوری اصلاح فرما۔ اے اللہ، ہم زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی مدد اور نصرت کے بغیر، اے اللہ، ہم اپنے حفاظت نہیں کر سکتے، گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ میرے مالک، اپنی حفاظت نصیب فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم آزمائش کے قابل نہیں، ناپ تول کے قابل نہیں، امتحانوں کے قابل نہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے عافیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں گناہ کے مواقع سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں گناہ کا موقع ہی نصیب نہ فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ کے موقع پر، اے اللہ، ہم پھسل جاتے ہیں، اور مالک، ہم نے تو دیکھا ہے کہ جگہ پھسلنے والی ہو تو بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں پھسلنے والی جگہ سے بچا لیجئے، ہمیں ایسے مواقع سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں نیک ماحول عطا کر دیجئے، نیک دوست عطا کر دیجئے۔ اے اللہ، نیک سنگت دے دیجئے، ہمیں اپنے اولیاء کی صحبت عطا فرمائیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائیے، ان کے ساتھ نشست و برخاست کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شب و روز ان کا ساتھ عطا فرما، ہمیں اپنے اولیاء کی سنگت عطا فرما، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں ان کی معیت اور ساتھ عطا فرما، اور اے اللہ، آخرت میں بھی ان کی معیت میں ہمیں اپنے محبوب کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اے اللہ، خیر کے فیصلے فرما۔ میرے مالک،
مالک ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں اے اللہ یہ جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل تو چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اے اللہ ہمارا دل تو چاہتا ہے ہم آپ کو راضی کر لیں، میرے اللہ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ ہی ہمارے معبود برحق تو ہیں، آپ ہی ہمارے محبوب حقیقی بن جائیں، ہم پورے دل سے آپ سے محبت کرنے لگیں، ہم پوری طرح آپ کی بات ماننے لگیں۔ میرے مالک ہمارا نفس ہمیں گرا دیتا ہے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، برا ماحول کا شکار ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم آپ کی طرف قدم بڑھا چکے ہیں، اپنے گھروں سے نکل کر، اپنے مدرسوں سے نکل کر، اے اللہ اپنی جگہوں سے نکل کر، اے اللہ جب یہاں آ چکے ہیں، اے اللہ یہ قدم بڑھانا اس بات کی علامت ہے ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ کی ماننا چاہتے ہیں، آپ کو دنیا میں راضی کر کر جانا چاہتے ہیں، لیکن مالک ہم کمزور بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ہم اپنے نفس کے ہاتھوں، نفس امارہ کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتے ہیں، اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں، ہم پر بھول بھی غالب آ جاتی ہے، غفلت بھی غالب آ جاتی ہے۔ میرے اللہ جی آپ مدد کر دیجئے، آپ کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے کمزور ایمانوں کے ساتھ، اے اللہ ہم اتنی کفر کی آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ گناہ کی دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر طرف گناہوں کی دعوت ہے، بے حیائی کے مناظر ہیں، ہمارے نوجوان بچے اے اللہ وہ بچنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ شیطانی طاقتیں انہوں نے اپنے جال جگہ جگہ پر پھیلا رکھے ہیں، اے اللہ ان جالوں میں الجھنے سے بچا لیجئے، ان بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے، عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے خیالات کو پاک کر دیجئے، ان کی تنہائیوں کو پاک کر دیجئے، اے اللہ ان کو بچا لیجئے، یہ امت کا سرمایہ ہے، یہ آپ کے محبوب کے امتی ہیں، یہ علوم نبوت کے وارث ہیں، اے اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کو جسمانی طور پر بھی اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ باطنی طور پر بھی معصیت سے ان کی حفاظت فرما، ان کو نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ تیرے مالک یہ وہ لوگ ہیں جن کی اقتداء امت نے کرنی ہے، اے اللہ جب یہ عالم بن جائیں گے، مقتدا بن جائیں گے تو اے اللہ اگر آپ نے ان کی حفاظت فرمائی یہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، لاکھوں لوگ ان کے ذریعے ہدایت پا کر جنت میں جانے والے بن جائیں گے، اور اے اللہ اگر ان کو شیطان نے اچک لیا، شیطان نے راستے سے بھٹکا دیا، ان کو ضائع کر دیا، شیطان خوش ہوگا، آپ کے محبوب کو غم ہوگا، اے اللہ اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر اے اللہ ان نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما، امت کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، عزتوں کی حفاظت فرما، عصمتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، اے اللہ آپ بہترین محافظ ہیں، آپ ہدایت دینے والے ہیں، آپ ہادی ہیں، اے اللہ جتنے لوگ اب تک بنے مالک ان کو بھی تو آپ ہی نے بنایا تھا، صحابہ کو صحابی تو آپ ہی نے بنایا تھا، اے اللہ ابو بکر کا دل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل، عثمان غنی کا دل، علی المرتضیٰ کا دل، اور اے اللہ 1,24,000 صحابہ کے جو دل بنے، اے اللہ جن کے بارے میں آپ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان کے دلوں کا امتحان لے چکا اور وہ تقوی کے امتحان میں پاس ہو گئے، اے اللہ ان کو تقوی بھی آپ نے دیا اور اس تقوی کے امتحان میں پاس بھی آپ نے کیا، میرے مالک وہ بھی آپ کے محبوب کے نام لیوا تھے، وہ بھی آپ کے محبوب کے غلام امتی تھے، اے اللہ ہم بھی آپ ہی کے محبوب کے امتی ہیں، اے اللہ اگرچہ گناہ گار ہیں، اگرچہ سیاہ کار ہیں، گناہوں کی ذلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ آپ سے مدد چاہتے ہیں، ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اپنی کوشش اور ارادے کے باوجود ہم نہیں بچ پاتے، پھر پھسل جاتے ہیں، پھر مبتلا ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ کرم فرمائیے، اے اللہ منزل کو کھوٹا ہونے سے بچا لیجئے، انجام کو برا ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ بدبخت اور شقی بننے سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا نام سعید لوگوں کی فہرست میں ہے یا شقی لوگوں کی فہرست میں ہے، اے اللہ اگر بالفرض ہمارا نام بدبخت اور شقی لوگوں کی فہرست میں ہے، اے اللہ یہ کتاب تو آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے مالک آپ مالک الملک ہیں، آپ جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں،
اے اللہ آپ شقی اور بدبخت لوگوں کی فہرست سے ہم سب کا نام مٹا دیجئے، مالک مٹا دیجئے، اللہ جی مٹا دیجئے، کرم فرمائیے، رحم فرمائیے، ہم رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس بات کو جانتے ہیں ہمارے گناہوں پر اگر مقدمہ بنا ہم یہ مقدمہ تو نہیں جیت سکیں گے، لیکن مالک رحم کی اپیل کا حق تو بڑے سے بڑے مجرم کو دیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی آپ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری بدبختی کو مٹا دیجئے، شقاوت کو دور کر دیجئے، دل کی سختی کو دور کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کو مائل کر دیجئے، دل کو قائل کر دیجئے، اے اللہ اس دل کو اپنے لیے خاص کر لیجئے، اے اللہ اس دل کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آپ کے لیے، آپ مالک دلوں میں ہی آتے ہیں، دل میں ہی سماتے ہیں، دل ہی آپ کی محبت کا مقام ہے، دل ہی ایمان کی جگہ ہے۔ اے اللہ ہمارا دل بھی قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنے قابل بنا دیجئے، اپنی محبت کے قابل بنا دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ جتنے بھی مرد عورتیں قریب دور سے چل کر آئے اے اللہ جنہوں نے توبہ کی سب کی توبہ کو قبول فرما، دلوں میں جو نیک مقاصد ہیں اے اللہ ان مقاصد کو پورا فرما، اٹکے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے پورا فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ جو لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اے اللہ سب طرح کی پریشانیاں دور فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ خیر کے ساتھ فتح نصیب فرما، عزتوں کے ساتھ فتح نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیماری کے میں مبتلا ہیں میرے اللہ ہدایت کے ساتھ عافیت کے ساتھ شفا کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے جو بندے بندیاں ہسپتالوں میں ہیں سب کو رحمت کے ساتھ اپنے گھروں کو صحت کے ساتھ لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جسمانی بیماریوں میں تو اے اللہ جب ہم مبتلا ہوتے ہیں تو جسم کی تکلیف کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، ہسپتال میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ بیماری کا شک ہونے پر بھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ اب دوسری طرف روحانی بیماریوں کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ اے اللہ ہم روحانی امراض میں مبتلا ہیں، تکبر بھی ہمارے اندر اچھا خاصا ہے، اے اللہ حسد میں بھی ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، غیبتیں کرنے کی عادت بھی ہمارے اندر سے نہیں جا رہی۔ میرے مالک ہم شہوت کے مریض بھی ہیں، حب دنیا کے مریض بھی ہیں، میرے مالک آپ طبیب اعلیٰ ہیں، اے اللہ آپ دلوں کے طبیب ہیں، میرے اللہ ہمیں اپنی جسمانی روحانی بیماریوں کے علاج کی طرف بھی متوجہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں تزکیے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن جگہوں پر روحانی بیماریوں کی دوا ملتی ہے اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ جڑنے کی اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے کی اور دوا کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مراقبہ نصیب فرما، اے اللہ مراقبے کو ہماری زندگی کا مستقل حصہ بنا، اے اللہ ہمیں مراقبے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ یہ مراقبہ ہی ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ اے اللہ شیطان اس کی طرف نہیں آنے دیتا، شیطان اس معاملے میں بہت سستی ڈالتا ہے۔ اے اللہ آپ کرم فرمائیے، اے اللہ جیسے آپ نے ہمارے بڑوں کو گھنٹوں مراقبہ کرنے کی توفیق دی اے اللہ ہمیں بھی آپ مراقبے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی اور اپنی یاد والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے تاکہ ہمارے اندر سے یہ امراض بھی دور ہوں۔ ہمیں تزکیہ نفس کی نعمت عطا فرما، تصفیہ قلب کی نعمت عطا فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، اساتذہ میں سے، ہمارے مشائخ میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ اپنی رحمت کے فیصلے فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی جب تک زندہ ہیں قرآن و سنت کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جب بھی جس کا جہاں وقت آئے اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، حسن خاتمہ کے ساتھ اور اپنی کامل اور دائمی رضا کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس سے ذکر میں آنے والے جتنے بھی دوست ہیں سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری جو خدمت کی جماعت ہے اور اے اللہ جو کھانا بنانے والے ہیں، کھانا پہنچانے والے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنی خاص محبت عطا فرما۔ اے اللہ سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، جو مردوں میں ہیں اور جو خواتین میں ہیں اے اللہ سب کو اپنے مقبول اور مقرب لوگوں میں شامل فرما، اور سب کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں
والدین کا سایہ سروں پر عافیت کے ساتھ سلامت فرما، ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔